السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 15 شعبان کی رات آنے والی ہے، جو شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ شعبان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا، جو اس سے پہلے گزرا ہے، اس میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و رمضان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان 2 مہینوں میں آپ تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ شعبان رمضان کی تیاری ہے، اس میں اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہے تو توبہ کرے، چھوڑنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ رمضان تک پوری طرح سے چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو منانے صلح کی کوشش کی جائے، بات چیت بند ہے تو سلام کر کے خود پہل کرے، یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہے تو دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دے، ورنہ معافی مانگ لے اور کہہ دے کہ آہستہ آہستہ ادا کر لوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان میں کبیرہ گناہ چھوڑ کر داخل ہونا ہے۔ لوگوں کی حق تلفی، گالی گلوچ، ظلم و ستم، رشوت خوری، چور بازاری، یہ سب چھوڑ دیں۔ حرام میں کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ کی قسم ساری بھلائیاں، خیر اور خوبیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اچھا، اس رات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت کی فضیلت ہے، اس میں قبرستان جانا چاہیے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو ان تمام کاموں میں صرف عبادت ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور حضرات کا کہنا ہے کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور دونوں کے اپنے دلائل ہیں، اور کسی ایک بھی صحیح حدیث سے فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شب برات کی عبادت کی کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے، تو کرنے کے کام صرف اور صرف عبادت ہے۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر مان لی جائے کہ حدیث صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک بار گئے ہیں، اور لوگ ہر سال جاتے ہیں، اور نبی چپکے سے گئے تھے رات کے اندھیرے میں، اور لوگ پورے جتھے بنا کے جاتے ہیں، اور قبرستان میں بھی اندھیرا نہیں ہوتا، لائٹنگ چمک دھمک ہوتی ہے۔ تو یہ عمل سنت نہیں، خلاف سنت ہے، اور صحابہ میں بھی کسی سے ثابت نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہو، ایک بار بھی۔ تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا؟ نہانا دھونا، حلوے پٹاخے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں، رمضان کے آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ساری تقدیر کے سال بھر کے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں۔ اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی شب برات کی بدعتیں جو بالکل ناجائز ہیں۔ اگر کسی کو عبادت کرنی ہی ہے تو عبادت انفرادی طور پر کی جائے، اور اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔